بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم فرسٹ ایئر کی اردو غزل نمبر 1 کریں گے میر تقی میر کی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور تو اس کا پہلا شعر ہے: رہی نہ گفتہ میرے دل میں داستان میری، نہ اس دیار میں سمجھا کوئی زباں میری۔ نظم کا عنوان غزل۔ اس طرح اپنے ہیڈنگز لگانی ہے۔ شاعر کا نام لکھیں گے میر تقی میر۔ حوالہ شاعر پیش نظر شاعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ آپ نے اسی طرح ہر شعر میں نظم کا عنوان ڈالنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے، حوالہ شاعر۔ تعارف شاعر میں میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ اردو میں بہت کم شاعر ایسے گزرے ہیں جن کی شاعری میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یہ خوبی میر کے ہاں ملتی ہے۔ پھر آپ نے ان کا شعر ڈالنا ہے۔ ڈسکرپشن باکس میں آپ کو میر تقی میر کا یہ دے دوں گی، جہاں سے آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا لکھا ہے، آپ اس سے بڑا بھی لکھ سکتے ہیں۔ عہد جوانی رو رو کاٹا پیری میں لی آنکھیں مون، یعنی رات بہت جاگے صبح ہوئی آرام کیا۔ میر عام فہم اور سادہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ دلی کی ٹکسالی زبان تھی جس میں روزمرہ اور محاورے کا لطف تھا۔ ان کی شاعری بیجا تکلف اور تصنع سے پاک ہے۔ میر تقی میر اردو کے بہترین اور سدا بہار شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مشکل الفاظ: نہ گفتہ، نہ کہی ہوئی بات، داستان، قصہ، کہانی، دیار در کی جمع۔ مرکزی خیال ہے زمانے سے، یہاں پہ آپ مرکزی خیال یا مفہوم بھی لکھ سکتے ہیں۔ زمانے سے اپنی ناقدری کا شکوہ کر رہے ہیں۔ تشریح ہے کہ میر حسرت بھرے انداز میں زمانے سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دل میں میرے ابھی بہت سی داستانیں تھیں جو بیان کرنے کی قابل تھیں، مگر کسی نے اس کو اہمیت نہ دی، مگر میں بیان کرتا رہا۔ میں قابل قدر، قابل ستائش سخنور تھا، مگر افسوس زمانے نے میری قدر نہ کی۔ میرا انداز بیاں ایسا کہ پڑھنے اور سننے والوں کے دلوں میں اتر جائے۔ کسی نے میری سخنوری میں میرے احساس و جذبات کی کوئی وقت نہ دی۔ اس دیار کے لوگ میرے سخنوری کو یوں نظر انداز کر رہے ہیں جیسے میں کوئی ایسی زبان بول رہا ہوں جو یہاں نہ بولی جاتی ہو نہ سمجھی جاتی ہو۔ شعر نمبر 2 ہے: برنگ صورت جرس تجھ سے دور ہوں تنہا، خبر نہیں ہے تجھے آہ کارواں میری۔ مشکل الفاظ ہے۔ صوت یہاں پہ کہتے ہیں آواز کو، جرس کہتے ہیں گھنٹی سے، ان کے گلے میں گھنٹی وغیرہ باندھتے ہیں نا قافلے والے، کارواں کہتے ہیں قافلے کو۔ مرکزی خیال: میں تیرے ساتھ ہو کر بھی تیرے ساتھ نہیں۔ آپ اس میں مماثل شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ تشریح: اس شعر میں خود کو صوت جرس سے تشبیہ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ قافلے کا آغاز گھنٹی کی آواز سے ہوتا ہے۔ جن دیکھا ہے جب آپ قافلہ چل رہا ہوتا ہے تو ان کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے، تو جب قافلہ چل پڑتا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ قافلے والے اس آواز کو بھول جاتے ہیں، گویا وہ جرس کی آواز ان کے ساتھ ہی نہیں۔ میر اپنے محبوب کی ہرجائی پن کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی خود کو ہمیشہ اداس و تنہا پاتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ہوتا تو ہے مگر اس کی میری نہ پرواہ ہے، اس کو نہ میری پرواہ ہے نہ خیال ہے، وہ میرے حال سے واقف نہیں ہے۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا افسوس رہے گا کہ اس زمانے نے تو میری قدر نہ کی، مگر میرے محبوب نے بھی مجھے قابل قدر نہ سمجھا اور بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ شعر نمبر 3 ہے: اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، گئی یہ عمر عزیز آہ رائے گاہ میری۔ مشکل الفاظ ہے۔ اصل مدعا کہتے ہیں زندگی کا مقصد، رائے گاہ کہتے ہیں ضائع ہو جانا۔ مرکزی خیال ہے اصل میں جو مقصد حیات تھا اسی سے دور رہا۔ تشریح کے: میر تقی میر اس شعر میں اپنی زندگی کے رائے گاہ ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری تمام عمر کا حاصل کچھ بھی نہیں تھا، میں ساری عمر یوں ہی دنیا داری اور فضولیات میں لگا رہا۔ اصل جو مقصد حیات تھا وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا اور اس سے تعلق جوڑنے کا۔ یہی سب بھول کر زندگی بھر دنیا اور دنیا والوں کے پیچھے لگا رہا، دنیا کی لذتوں میں گرفتار رہا، گناہوں میں مبتلا رہا۔ لگتا ہے اب افسوس ہوتا ہے میری زندگی ضائع ہو گئی، کیونکہ اب تو زندگی کا اختتام قریب ہے، اب سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ شعر نمبر 4 ہے: تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی بے فکر پریشاں کہاں میری۔ مشکل الفاظ ہے۔ فراق کہتے ہیں دوست سے جدائی، مفلس کہتے ہیں فقیر، نادار، محتاج۔ مرکزی خیال ہے محبوب کی جدائی میں نہایت مضطرب ہوں، یعنی پریشان ہوں۔ تشریح کے زیر نظر تشریح شعر میں میر اپنے محبوب سے جدائی کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ میر اپنے عشق سے بے چینی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبت میں محبوب کی ذات سے ایک عجیب تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اے محبوب، میں تیری جدائی میں ہر وقت تڑپتا رہتا ہوں، عجیب و غریب خیالات مجھے گھیرے رکھتے ہیں، کہیں تو مجھے
مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور نہ ہو جائے، یعنی اپنے وسوسہ ظاہر کر رہے ہیں، کہیں تو مجھ سے خفا نہ ہو جائے، ان خیالات میں مجھے شدید کرب میں مبتلا کر رکھا ہے، ان خیالات نے مجھے بہت تکلیف سے دوچار کر دیا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، دیا دکھائی مجھے تو اس کا جلوہ میر، پڑی جہان میں جا کر نظر جہاں میری۔ اب یہاں عشق مجازی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو عشق حقیقی میں بھی بیان کر سکتے ہیں، تو میں نے یہاں پہ اس کو عشق حقیقی میں بیان کیا ہے۔ مشکل الفاظ ہے، جلوہ، دیدار، نظارہ۔ مرکزی خیال، اس کائنات میں جہاں جہاں نظر دوڑائیں اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت نظر آتی ہے۔ تشریح ہے، می کہتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں نظر دوڑاتا ہوں یا کسی بھی شے کو دیکھتا ہوں تو مجھے صرف اور صرف تیری ذات ہی دکھائی دیتی ہے۔ اس کائنات کی ہر شے کو تیرے ہی دم سے ثبات ہے۔ کھلی فضا میں جس طرف بھی نظر دوڑائیں وہاں وہاں تجھے موجود پاتے ہیں۔ اس جہاں کا ایسا کوئی گوشہ نہیں جہاں تیری قدرت کا کوئی نمونہ موجود نہ ہو۔ آسمان، چاند، ندیاں، ستارے، بہتی ندیاں، گرجتے بادل، سرسبز اور شاداب وادیاں، اس بھری کائنات کی ہر شے میں تو موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ثنائی کا ذکر ہے۔ اب آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ اس میں جو پہلا شعر ہے اور جو دوسرا شعر ہے وہ غزل نمبر 1 سے لیا گیا ہے، جس کی تشریح میں نے ابھی بتائی ہے آپ کو، اور تیسرا اور چوتھا جو شعر ہے وہ غزل نمبر 2 سے لیا گیا ہے۔ تو یہ اس کی بھی تشریح انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ پھر ہے سوال نمبر 4، درج ذیل اشعار کے محاسن کلام بتائیے۔ محاسن کلام کہتے ہیں شعری خوبیاں۔ منم کے پاس، یہاں پہ اشعار کے محاسن بتانے، منم کے پاس کاکم و سنجاق تھا تو کیا، اس رند کی بھی رات کٹی جو کہ اود تھا۔ منم کہتے ہیں مالدار اور رند کا مطلب ہے فقیر۔ اس شعر میں منم اور رند صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ تیرے فراق میں جیسے خیال مفلس کا، گئی ہے فکر پریشاں کہاں کہاں میری۔ میر تقی میر نے یہاں پہ تشبیہ دی ہے، فکر پریشاں اور مفلس کے خیال سے تشبیہ دی گئی اس میں۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل اشعار میں مناسب جگہوں پر رموز اوقاف استعمال کیجیے۔ نمبر 1 ہے، بنگلے سبھوں نے ہر جا اونچے چھوائے زردے، میوے مٹھائی انبا انگور اور سردے، پکوان تازے تازے۔ دوسرا ہے، خاصے پلاؤ زردے، برسے ہے ابرے باراں کھلوا رہے ہیں پردے۔ یہاں پہ آپ نے جو دوسرا مصرع ہے، میوے کے بعد کوما لگائیں گے، مٹھائی کے بعد، انبا کے بعد اور انگور کے بعد تو اور ہے، یہاں پہ نہیں لگائیں گے۔ پکوان تازے تازے، خاصے پلاؤ زردے، تو پلاؤ اور زردے کے درمیان یہاں پہ کوما آئے گا۔ برسے ہیں ابرے بارہ، کھلوا رہے ہیں پردے، ابرے بارہ کے بعد یہاں پہ کھلوا رہے ہیں، یہاں پہ کوما آئے گا، تو اس طرح سے ہو جائے گا رموز اوقاف۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ و ترکیب کے مفہوم کی وضاحت کیجیے۔ صوت جرس، قافلے کے گھنٹے کی آواز جو اونٹ کے گلے میں باندھتے ہیں۔ فکر پریشاں، کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ذہنی کیفیت۔ مستعار کہتے ہیں ادھار لیا ہوا، مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا۔ عمر عزیز کہتے ہیں قیمتی اور گرا بہار زندگی۔ کاسہ سر کہتے ہیں کھوپڑی کا ڈھانچہ۔ سوال نمبر 5 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا آپ نے۔ نمبر 1 ہے، شکستوں سے مراد ہے ٹوٹ پھوٹ۔ نمبر 2 ہے، فکر پریشاں کا مطلب ہے پریشاں فکر۔ نمبر 3 ہے، پہنچا جو آپ کو، اس محاورے کے معنی ہے آپ کے پاس بھیجا گیا، جیم آئے گا اس میں۔ نمبر 4 ہے، رشک حور کا مفہوم ہے حور پر رشک کرنے والا، بے آئے گا اس میں۔ اور نمبر 5 ہے، لفظ استخوان کا مطلب ہے، اب یہاں پہ استخوان کہتے ہیں ڈھانچے کو، اسکیلیٹن یعنی کہ۔ تو یہ ہماری تشریحات بھی ہو گئی اور اس کے مشق کے سوالات بھی ہو گئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ایک کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اپنے دوستوں کے ساتھ